ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس جو آپ کی ہے، ٹھیک ہے، اس کلاس میں ہم اس سیریز میں، اس 3-4 دن کی کلاسز میں ہم آپ کو ریڈنگ جب آپ کرتے ہیں، کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، کوئی مضمون پڑھ رہے ہیں، کوئی سبق پڑھ رہے ہیں، کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں سے بھی کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پڑھنے کے دوران آپ کو اگر آپ 9 باتوں کا خیال رکھیں گے، صحیح ہے، تو آپ اس ٹیکسٹ سے، اس چیز سے زیادہ سیکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ان 9 باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ سرسری پڑھیں گے، وہ ایسے ہی پڑھ گئے، اوپر سے در 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 پڑھا، وہ پڑھ کے بولا بھائی پڑھ لیا پورا۔ تو پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اس سے آپ کو حاصل کیا کرنا ہے، یہ آپ کو ان 4-5 کلاسز میں، جتنی بھی کلاسز میں ہو پائے، وہ ہم آپ کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 9 باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں پہلی بات کی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جملے کی ساخت۔ ٹھیک ہے، پہلی بات کیا ہے؟ جملے کی ساخت۔ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو جملہ ہے، اس کی ساخت کیا ہے، یا اس کا اسٹرکچر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کا جو مجموعہ ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں، صحیح ہے، الفاظ کا مجموعہ۔ اچھا، وہ الفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن الفاظ کا ایسا مجموعہ جو میننگ فل ہو۔ جیسے الفاظ تو یہ بھی ہیں، راشد، عقل مند، ٹھیلا ہے، یہ بھی الفاظ ہیں، یہ بھی اس کا مجموعہ ہے، جملہ ہے، لیکن یہ جملہ نہیں ہے۔ جملہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا سینس نہیں بن رہا ہے سینس۔ راشد، عقل مند، ٹھیلا ہے، سینس نہیں بن رہا، تو یہ جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جملے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ جو بات کہی جا رہی ہو، اس کا سینس ڈیولپ ہو رہا ہو، اس سے کوئی معنی نکل رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مفہوم آپ کے سامنے آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، جملہ آپ کے پاس چھوٹا بھی ہوتا ہے اور جملہ آپ کے پاس بڑا بھی ہوتا ہے، اور وہ سب کا سب لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر لفظ کے معنی بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ جملے کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ جن لفظوں سے مل کر بنا ہے، ان لفظوں کے معنی آپ کو پتہ ہوں، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ جملہ لکھ رہا ہوں، آپ کی بات انتہائی محمل ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، آپ کی بات انتہائی محمل ہے۔ اب اس جملے میں ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے محمل، یہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کیا بولنا چاہ رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب آپ کا جب تک یہ لفظ کلیئر نہیں ہوگا، آپ کو جب تک یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو جب آپ کوئی ایسا جملہ پڑھیں جو اپنا مفہوم آپ کو نہیں دے پائے کسی ایک لفظ کی وجہ سے، تو آپ کو سب سے پہلے اس لفظ پر اٹکنا ہے، بھئی یہ لفظ کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، یہ کیا بولنا چاہ رہا ہے، یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ اب یہاں محمل سے مراد یہ ہے ایسی بات جو گول مول ہو، جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو،
ٹھیک ہے, پوری بات واضح نہیں ہو رہی. یہ خود جملہ ہی ایک محمل جملہ ہو گیا, لفظ بھی محمل ہے اور جملہ بھی کیا ہو گیا, کیونکہ اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ سے کہا ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں, جملے کی ساخت. اور جملے کی ساخت کے لیے لفظ کیا تھا, جملہ. جملہ کیا ہوتا ہے, الفاظ کا میننگ فل مجموعہ, الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کی کوئی میننگ ہو, جس سے کوئی معنی نکل رہے ہوں. ٹھیک ہے, جب آپ جملے کو غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو اس جملے کی سمجھ اس وقت آتی ہے جب اس جملے میں موجود ہر لفظ کا مفہوم آپ کو پتہ ہو. اگر آپ کو مفہوم نہیں پتہ تو پھر آپ وہ جملے کی نہیں سمجھ پائیں گے اس میں بات کیا کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں یہ جو بات ہے نا کہ آپ جملہ پڑھتے ہیں اور جملہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اس میں جملہ جو ہے وہ اپنا اندر ایک خیال رکھتا ہے. ہر جملہ اپنے اندر کیا رکھتا ہے, ایک خیال رکھتا ہے. یہ خیال اس جملے میں کس نے ڈالا ہوتا ہے, مصنف نے ڈالا ہوتا ہے. جس نے جملہ لکھا ہوتا ہے اس نے اس جملے میں خیال ڈالا ہوتا ہے, اور وہ اپنے اس خیال کو ان لفظوں کے ذریعے بیان کرنا چاہتا ہے. آپ اگر لفظ پڑھ کے اس آدمی کے خیال تک نہیں پہنچ پائے تو یا تو آپ میں کمی ہے یا پھر اس لکھنے والے میں کمی ہے کہ جس نے اپنی بات بہتر طریقے سے بیان نہیں کی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اصل بات یہ لفظ نہیں ہوتے, اصل بات ان لفظوں کے پیچھے چھپے ہوئے معنی ہوتے ہیں. اصل بات اس جملے کے پیچھے چھپا ہوا وہ خیال ہوتا ہے جو لکھنے والے نے بیان کیا ہے. جب تک آپ جملے کے خیال کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, جب تک آپ اس آدمی کی بات سمجھ نہیں پائیں گے جس نے وہ جملہ لکھا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول کے بچے جو ہے وہ پڑھنے کے دوران کتاب سے دیکھ کے جملہ پڑھتے ہیں, اسی کو کاپی میں لکھ لیتے ہیں اور اسی کو امتحان میں یاد کر کے جواب لکھ دیتے ہیں. لیکن اس میں لکھا کیا ہے, اس میں لکھنے والے نے کیا بات کہی ہے, اس کا مقصد اور مفہوم کیا ہے, اس کے پیچھے نہیں جاتے. اسی لیے سال گزرتے چلے جاتے ہیں لیکن ہماری عقل, ہمارا شعور نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ جو بات لکھنے والے نے کہی ہے کیا ہم اس بات تک پہنچ گئے ہیں. اگر نہیں پہنچیں تو دو باتیں, یا تو اس میں جو لفظ اس نے لکھے ہیں اس کا معنی ہمیں نہیں آتے, یا پھر لکھنے والے نے جو لفظ لکھے ہیں وہ اپنے لفظ کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پائے. یا تو اس کا مسئلہ ہے یا اس کا مسئلہ ہے. جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو. تو جملے کی ساخت پر ہم سب سے پہلے غور کرتے ہیں. جملے کی ساخت جو ہے وہ 7 طرح کی ہوتی ہے. یہ جب آپ جملہ پڑھیں گے نا 7 طرح کا جملہ ہوگا. ٹھیک ہے, کتنی طرح کا ہوگا, 7 طرح کا. آپ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیے گا تاکہ مجھے رکنے کی ضرورت نہ پڑے. میں یہاں گرامر نہیں پڑھا رہا کہ میں کہوں کہ وہ سوالیہ ہوگا یا وہ انکاریہ ہوگا یا وہ بیانیہ ہوگا, نہیں, بلکہ موضوع کے اعتبار سے وہ جملہ کتنی طرح کا ہوگا, 7 طرح کا جملہ ہوگا. نمبر 1, اردو میں تو اسے کہیں گے آپ بیان اور سبب. آسان الفاظ میں ایسے کہہ رہا ہوں. اور مزید گاڑی اردو میں چلے جائیں گے تو اس کو بولتے ہیں علت و معلول. اور انگلش میں اس کو آسان سمجھنے کے لیے آپ لکھیں کاز اینڈ ایفیکٹ.
ٹھیک ہے، یعنی جب آپ جملہ پڑھیں گے تو آپ کو اس جملے میں 7 چیزیں ملیں گی. 7 میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بیان اور سبب، یعنی اس نے کوئی بات کی ہے اور اس کے پیچھے اس کا سبب بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کے سامنے بیان کروں ایک جملہ، اریب آج صبح دیر سے آیا اس لیے کہ وہ رات کو دیر سے سویا تھا. ابھی جو میں نے جملہ بولا ہے اس میں بیان بھی ہے اور بیان کا سبب بھی ہے، وجہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اکثر طالب علم پڑھنے سے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کرتے. اب میں نے جملہ کیا بولا ہے؟ اکثر طالب علم پڑھنے سے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ تعلیم کا خرچہ، اس کے اندر میں نے کیا بیان کیا اور اس کا سبب بھی بیان کیا ہے. تو اس کو اپنی اردو زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ علت و معلول. یہ علت وجہ ہے اور معلول بیان ہے. مشکل لگے تو آپ اس کو یاد نہ رکھیں، صرف کیا یاد رکھیں؟ بیان، اس بیان میں وجہ. یا انگلش میں آپ کیا بولیں گے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ. کاز کا مطلب وجہ اور ایفیکٹ کا مطلب بیان. ٹھیک ہے، پہلی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. دوسری بات جو آپ کو چیز ملے گی جملے میں، وہ وقت کے لحاظ سے درجہ بندی. اردو میں کہہ رہا ہوں یہ میں، وقت کے لحاظ سے درجہ بندی. کیا مطلب؟ وہ صبح اٹھا، اس نے برش کیا، جوتے پالش کیے اور اسکول پہنچ گیا. اب آپ دیکھیے اس پورے جملے کے اندر صبح اٹھنا، اس کے بعد برش کرنا، اس کے بعد اس میں کیا ہوا ہے؟ وقت کے لحاظ سے درجہ بندی ہے. جملہ چلا اس طرح ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جملے کے اندر وقت کے لحاظ سے درجہ بندی پائی جاتی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ تیسری اور اہم بات، 2 چیزوں کو موازنہ کرنا. 2 چیزوں یا 2 سے زیادہ چیزوں. دو چیزوں یا 2 سے زیادہ چیزوں کا موازنہ جو ہے وہ جملے سے ظاہر ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کل کے مقابلے میں آج سردی کم ہے. میں نے اس جملے میں کیا بولا؟ سردی کا 2 دنوں سے موازنہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے. صحیح. اس کلاس میں کچھ لڑکے پڑھنے میں بہت سلو ہیں. ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ اس جملے میں نے کیا بولا ہے؟ میں نے کچھ لڑکوں کا دوسرے لڑکوں کے ساتھ موازنہ کیا، کمپیریزن کیا ہے. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کمپیریزن. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ موازنہ. تو آپ جب جملہ پڑھیں گے تو اس جملے میں یا تو بیان اور سبب ہوگا، یا تو وقت کے لحاظ سے درجہ بندی ہوگی، یا پھر کیا ہوگا؟ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا موازنہ ہوگا. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے آرڈر آف امپورٹنس. اہمیت کے اعتبار سے
بیان مرحلے وار ہونا. ٹھیک ہے, اہمیت کے اعتبار سے بیان مرحلے وار ہونا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی جب آپ جملہ پڑھ رہے ہیں تو اس جملے میں یا اس سے اگلے 2-4 جملوں کے اندر کوئی بیان چل رہا ہے, اور وہ بیان جو اہم بات ہے وہ پہلے بیان ہو رہی ہے, جو اس کے بعد اہم ہے وہ اس کے بعد بیان ہو رہی ہے. جیسے سائنس میں آپ پڑھ رہے ہیں, جب سائنس کو آپ ٹیکسٹ پڑھنا شروع کریں, نظام ہضم ابھی بہت پڑھ رہے ہیں آپ لوگ, نظام ہضم, تو نظام ہضم میں پہلے معدہ نہیں ہوگا, شروع کہاں سے ہوگا؟ منہ سے ہوگا, بکل کیویٹی سے ہوگا. تو جب آپ جملے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو لکھنے والا ہے یہ کیا کر رہا ہے, جو اہمیت ہے, اہمیت کس چیز کی اہمیت پہلے اور کس کی اہمیت, اس کے اعتبار سے وہ کیا کر رہا ہے, مرحلے وار بیان کر رہا ہے بات کو. صحیح ہے. تو ہم بولیں گے یہ جو جملے ہیں, جو ایک جملہ ہے یا 2 جملے ہیں یا 4 جملے ہیں, اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ اس میں دراصل آرڈر آف امپورٹنس ہی پائی جاتی ہے. بیان اہمیت کے لحاظ سے مرحلے وار بیان ہونا. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ چوتھی بات آپ کو یہ ملے گی. 5ویں بات میں یہاں اوپر لکھتا ہوں, 5ویں, 6ٹھی اور 7ویں بات. مسائل اور ان کا حل. ٹھیک ہے, یعنی جملے میں کیا مل رہا ہے؟ مسائل اور مسائل کا حل. صحیح ہے. تو جب آپ, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو مثال دی کہ ایک پرابلم ہوتا ہے شخصیت کا, وہ یہ کہ ہم ہر بات کسی دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. بولا دیر سے کیوں اٹھے؟ بولا لائٹ گئی ہوئی تھی. اسکول دیر سے کیوں آئے؟ اور رات کو شادی میں گئے ہوئے تھے. یعنی آپ نے جو مسئلہ ہے وہ کسی دوسرے پہ ڈال دیا. صحیح ہے. جب یہ عادت بچوں کی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, کسی چیز کی ذمہ داری خود نہیں لیتے, ہر چیز کی ذمہ داری کس پہ ڈال دیتے ہیں. تو ان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ مسئلہ, حل نہیں بیان کر رہا. ابھی میں 1 گھنٹہ بولتا رہوں اس پہ, مثالیں دیتا رہوں, جیسے میں نے مثالیں دی تھی اس سے پہلے کہ بھائی وہ دیر سے کیوں آئے؟ بولا موسم کا مسئلہ تھا. بولا آپ جو ہے وہ کام کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بولا لائٹ چلی گئی تھی, کاپی نہیں مل رہی تھی. کاپی کیوں نہیں مل رہی تھی؟ امی ہماری پتہ نہیں کہاں رکھ دیتی ہیں. ہر معاملے میں آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ کسی دوسرے پہ آپ ذمہ داری ڈال دے رہے ہیں. تو جب آپ یہ والی عادت اختیار ہو جاتی ہے, کسی دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنے, کسی دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنے, تو آپ کی شخصیت میں کیا آنا شروع ہو جاتا ہے؟ بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں ساری چیز کیا بیان کر رہا ہوں؟ مسائل. حل بیان کر رہا ہوں؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو پیراگراف ہے, آپ کی جو تقریر ہے, آپ کا جو بیان ہے, وہ مسائل پر مبنی ہو سکتا ہے اور ان کے حل پر مبنی ہو سکتا ہے. اب میں بولوں اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہر چیز کے ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرائیں. ہر مسئلے کے بارے میں کہیں یہ میری وجہ سے ہوا, کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کا, نہ امی, نہ ابا, نہ موسم, نہ حالات. میں ذمہ دار ہوں. میں سست ہوں, میں کاہل ہوں, میری شخصیت خراب ہے, مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ اب میں حل بیان کر رہا ہوں. تو جب آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو بعض ٹیکسٹ جو ہے مسائل اور ان کے حل پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی پڑھنے کے دوران آپ کو یہ پتہ چلتا ہے یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں, اور اب اس کا آگے کیا نکلے گا, شاید اسی پیراگراف میں حل ہو, یا ہو سکتا ہے کسی آخری پیراگراف میں جا کے حل ہو. ٹھیک ہے. تو جملے کی ساخت میں آپ کو مسائل بھی ملیں گے اور مسائل کا حل بھی ملے گا. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ 5ویں بات.
छठी बात है सीक्वेंस, प्रोसेस। क्या बोलेंगे उर्दू में प्रोसेस को? तरीक़े कार, ठीक है, तरीक़े कार। तरीक़े कार का क्या मतलब होता है? इसमें के मराहिल भी लिख सकते हैं आप। तरीक़े कार के मराहिल का क्या मतलब है? मैं फ़र्ज़ कीजिए आपको, आप ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जिसमें चाय बनाना सिखाया गया है। क्या सिखाया गया? तो उसमें आपको बोलेंगे सबसे पहले आप ये कीजिए, एक केतली लीजिए, नंबर 1 पे सबसे पहले एक केतली लीजिए, उसे अंदर अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। फिर नंबर 2, उसमें पानी डाल के चूल्हे पे, ये क्या हो रहा है? तरीक़ेकार हैं और उनके मराहिल बयान हो रहे हैं, इसको कहते हैं सीक्वेंस। तो बाज़ तहरीरें आपको ऐसे मिलेंगी, जैसे रेसिपी जितनी भी हैं, जब भी आप किसी किताब में रेसिपी पढ़ोगे उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा, पहले अज्जा बयान होंगे, वे पहले गोभी ले लें, टमाटर ले लें, थोड़ी 1 चुटकी नमक ले लें, 4 काली मिर्ची ले लें, पहले अज्जा बयान होगा। उसके बाद क्या बोलेंगे? नंबर 1, सबसे पहले इन सारे मसालों को ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए। नंबर 2, एक देगची लीजिए, उसको चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। नंबर 3, थोड़ा सा ऑयल लीजिए। ये सब क्या है? ये जो तहरीर आप पढ़ रहे हैं, इस तहरीर में दरअसल क्या है? तरीक़ेकार और उसके मराहिल जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात आपको? 7वीं बात, इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं तसलसल का बयान। तसलसल का बयान, तसलसल का बयान का मतलब क्या होता है? कि आप अपनी बात मुसलसल बोलते चले जा रहे हैं, ठीक है, और जो आप नॉलेज दे रहे हैं, मालूमात जो दे रहे हैं, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक खुलती जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शेर ने कहा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। अभी जुमला पूरा हो गया। शेर ने कहा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। इस जुमले के अंदर शेर तो वाज़े हो गया आपको, तुम वाज़े नहीं हो रहा, ठीक है। चूहे ने जवाब दिया, अब क्या वाज़े हो गया जुमले से? तुम, जो तुम था वो वाज़े हुआ, ठीक है। कि मैं अपने बच्चों की ग़िज़ा की तलाश में निकला था। मज़ीद क्या चली गई? बच्चे भी आ गए। अब शेर, चूहा, बच्चे, मैं बच्चों की ग़िज़ा की तलाश में निकला था। इस जुमले से एक बात और सामने आई, बच्चे भूखे हैं। आप क्या कर रहे हैं? तसलसल के साथ अपने बयान को खोल रहे हैं। हम बोलेंगे इस तहरीर में तसलसल का बयान है। इन्फॉर्मेशन जो है या जो मालूमात हमें मिल रही हैं वो मुसलसल मिल रही हैं, मुसलसल खुल रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारे सामने आ रही हैं। हम एक जुमला पढ़ते हैं, उसमें एक बात आती है, एक बात नहीं आती, लेकिन अगला जुमला पढ़ते हैं तो उसमें वो वाली बात आ जाती है, लेकिन एक बात और नई पैदा हो जाती है। सही है। मेरे बच्चों में से एक बच्चा माजूर है, वो क्योंकि चल नहीं सकता, उसकी देखभाल के लिए मेरी बेगम हर वक्त उसके साथ रहती है। कैसे खुल रही है कहानी? मैं कहानी का अगला हिस्सा बोला मैंने आपको, ठीक है। शुरू का जो जुमला पढ़ा था वो क्या था? शेर ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आए। पहला जुमला यही था सिर्फ, ठीक है। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उस टेक्स्ट के अंदर 7वीं बात क्या पाई जाती है? तसलसल का बयान, यानी इन्फॉर्मेशन आपको
مسلسل جو ہے وہ ملتی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصنف آپ کو پوری بات پہلے نہیں بتاتا، وہ آپ کو آدھی بات بتاتا ہے اور آدھی بات چھوڑ دیتا ہے، اچھا پھر کہیں اور سے شروع کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، ابھی جیسے یہی بات کرتے کرتے میں یہاں سے چھوڑ کے پیراگراف بدلوں اور پیراگراف بدل کے کیا کہوں، چوہے کے گھر پہنچ جاؤں، وہاں سے شروع کروں اب بات۔ آج صبح جب چوہا جس کا نام موٹو تھا اٹھا تو اس کی بیگم نے اٹھتے کے ساتھ ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ بات کہاں چل رہی تھی، چوہے اور شیر کی بات چل رہی تھی، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ آپ کے ذہن میں موجود ہے سوال کہ کیا بات ہوئی ہوگی آگے، ٹھیک ہے، لیکن مصنف نے کیا کرا، پیراگراف بدلا، اور پیراگراف بدل کے کہاں آ گیا، آج صبح کے واقعے پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو وہ کہانی بھی کھول رہا ہے، آپ کے ساتھ تجسس بھی رکھ رہا ہے کہ آپ جڑے ہوئے ہو، ابے بھائی کیا ہونے والا ہے، اس میں کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دراصل، اور وہ کیا کرے گا، اگلے بیان کو اگلے کسی پیراگراف میں کھولے گا۔ تو ہم بولیں گے کہ اس تحریر میں کیا چیز موجود ہے، انفارمیشن ہمیں مل رہی ہیں، لیکن فوری نہیں مل رہی، بلکہ کس سے مل رہی ہیں، تسلسل سے مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں انفارمیشن از آرگنائزڈ ان آرڈر، یعنی ایک آدمی جب آپ کو تحریر کے ذریعے معلومات دینا چاہتا ہے تو وہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ساری بات بتا دے، نہیں، وہ تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کو ایک ایک دو چیزیں بتاتا چلا جاتا ہے اور کہانی کو بننا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ ان سب کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پہلی بات ہم نے پڑھی ہے ابھی، جملے کی ساخت، اسٹرکچر آف سینٹینس یا ٹیکسٹ اسٹرکچر۔ نمبر ایک، کیا پایا جائے گا جملے میں، بیان اور سبب، علت و معلول ہوگی، کوئی بیان ہوگا اس کی وجہ بیان ہوگی۔ نمبر دو، وقت کے لحاظ سے درجہ بندی، یعنی جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پڑھنے کے دوران ہی احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ جو بات ہے اس میں وقت بھی کہیں چھپا ہوا ہے، صحیح ہے۔ جیسے میں یہ کہوں کہ میں گھر سے نکلا اور نکل کے جب اسکول پہنچا اور اسکول آ کے میں نے دیکھا کہ موبائل کے ذریعے ریکارڈنگ کی سہولت موجود نہیں ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ریکارڈنگ موبائل کے بجائے کیمرے سے کرنی چاہیے۔ لیکن جب میں نے کیمرے کی ڈیوائسز ڈھونڈی تو پتہ چلا کہ اس میں ڈیوائس موجود نہیں تھی۔ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس کے اندر آپ دیکھیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، اس بات میں کہیں میں نے وقت نہیں بولا نہیں ہے میں نے کہ میں صبح اٹھا تھا، میں 8 بجے آیا تھا، میں 8:15 بجے سے، لیکن جب آپ جملے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں وقت کہیں اس میں چھپا ہوا ہے، سمجھ میں آئی؟ وقت کے لحاظ سے درجہ بندی۔ تیسری بات، 2 چیزوں یا 2 سے زیادہ چیزوں کا موازنہ، یہ آپ کو جملے میں ملے گا۔ اہمیت کے اعتبار سے بیان مرحلے وار ہونا، صحیح ہے، جن کی اہمیت پہلے ہے انہیں پہلے بیان کیا جائے گا، جن کی اہمیت بعد میں اسے بعد میں بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مصنف کیا کرتا ہے، اپنی بات میں جو اہم باتیں ہوتی ہیں انہیں مرحلے وار بیان کر رہا ہوتا ہے۔ 5ویں چیز کیا ہے، مسائل اور ان کا حل۔ جب آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس ٹیکسٹ میں یہ ہوگا کہ یا تو مسائل بیان ہو رہے ہوں گے یا مسائل کا حل بیان ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے میں دونوں چیزیں ہوں، بعض اوقات ایک پیراگراف میں مسائل ہوتا ہے، دوسرے پیراگراف میں اس کا حل ہوتا ہے۔ 6ٹھی چیز کیا ہے، طریقہ کار کے مراحل۔ طریقہ کار کے مراحل کا مطلب ریسیپی، اسٹیپس، پہلے یہ کریں، پھر یہ کریں، پھر یہ کریں، پھر یہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی بھی تحریریں آپ کو ملتی ہیں۔ اور 7ویں چیز، تسلسل کا بیان، یعنی انفارمیشن جو آپ کو مل رہی ہیں وہ ایک کے بعد ایک مل رہی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تحریر میں رہتے ہوئے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جو بات ابھی میں نے پڑھی ہے اس میں لفظ تم جو ہے کون ہے، نہیں پتہ چلا، پھر آگے بڑھے تو پتہ چلا اس میں یہ جو لفظ ہے یہ کون ہے، بولا مصنف نے بھی آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، شاید آگے کہیں جا کے اس کو وہ کھولے گا اس بات کو، تو اسے ہم کہتے ہیں تسلسل کا بیان۔ یہ 7 چیزیں آپ کے ٹیکسٹ کا اسٹرکچر ہوتی ہیں۔ آپ جب کوئی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ 7 باتیں آپ کو
ملتی ہیں. اب میرا خیال ہے کہ آج کی کلاس کے بعد جب آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے، اردو کا پڑھیں، اسلامیات کا پڑھیں، سائنس کا پڑھیں، انگلش کا پڑھیں، تو آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے دوران ذرا تلاش کیجئے خود سے کہ پہلی بات کہاں ہے، دوسری بات کہاں ہے، تیسری کہاں ہے، چوتھی کہاں ہے، پانچویں کہاں ہے، چھٹی کہاں ہے، ساتویں کہاں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک تحریر میں یہ ساتوں باتیں ہوں. بعض تحریر مثال کے طور پر انڈا ابالنے کا طریقہ، ایک تحریر پڑھ رہے ہیں آپ، اس میں ہر چیز نہیں ہوگی، کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اس میں بیان اور سبب. ہو بھی سکتا ہے، ہو یہ سکتا ہے کہ اگر آپ نے انڈے کو زیادہ دیر ابال لیا تو پھر اس کا چھلکا اتارنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اب یہ جو بیان اس نے کیا، اس میں کیا آ گیا؟ سبب. کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکل جائے گا. اب دیکھیے جو ریسیپی لکھی ہے وہ بنیادی طور پر ریسیپی کیا ہے؟ طریقہ کار کے مراحل ہیں. لیکن اسی طریقہ کار کے مراحل میں لکھنے والے نے کیا کرا ہے؟ بیان اور سبب بھی شامل کر دیا ہے. وقت کے لحاظ سے درجہ بندی بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر، کہ آپ جب پانی کو ابالنا شروع کریں تو 5 منٹ تک پانی کو ابالیے، اس کے بعد اس میں انڈا ڈالیے. تو اب اس نے کیا کرا؟ پانی کو ابالنے کا ٹائم الگ کر دیا اور انڈے کو ڈالنے کا ٹائم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے اندر اس نے وقت کے لحاظ سے کیا کر دی؟ درجہ بندی کر دی. تو یہ بات جب آپ پڑھتے ہیں کوئی تحریر تو آپ اس تحریر کے اندر یہ سب باتیں تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر آپ تلاش کریں تو اس تحریر سے بہت زیادہ نالج آپ حاصل کر پاتے ہیں. اور اگر آپ تلاش نہیں کریں، سیدھا سیدھا پڑھ جائیں اوپر سے ٹک 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 ٹک، اور آپ کو پتہ نہیں چلے کیا بولنا چاہ رہا تھا، مصنف کو کیا چاہ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس تحریر کے اندر نہ لطف آئے گا، نہ اس کے مافی الضمیر تک آپ یا اس کے کانسیپٹ تک آپ پہنچ پائیں گے. بس آپ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پڑھ لو، لکھ لو، سوال جواب کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ ہم نے ایک چیز آج پڑھائی ہے. ایسی کتنی چیزیں آپ کو پڑھانی ہیں؟ ہمیں 9 چیزیں پڑھانی ہیں، ٹھیک ہے. تو ختم ہو گیا پیریڈ. تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ کل کی کلاس وقت پہ شروع ہو اور زیادہ لمبی اور ٹائم کی کلاس لگ جائے.